بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور سپریم کورٹ کے حکم پر عمران خان کی ان کے وکیل سے ملاقات کرا دی گئی ہے۔ 3 گھنٹے طویل ملاقات میں کیا ہوا اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے، لیکن کیا عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی مستقل طور پر ہٹا لی گئی ہے؟ اس کے علاوہ سہیل افریدی کی محسن نقوی اور کور کمانڈر پشاور سے ملاقات کہاں پر ہوئی، اس ملاقات کے حوالے سے بھی آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ مریم نواز کوئٹہ پہنچی ہے اور کوئٹہ کے اعلیٰ حکام سے ان کی ملاقاتیں ہیں، لیکن ایک وزیر اعلیٰ کی گرفتاری کے آرڈر بھی نکل آئے ہیں۔ غزہ پیس بورڈ کے اجلاس میں شرکت کوئی اور نہیں کرے گا، پرائم منسٹر خود کریں گے۔ تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ کون سا ملک 8,000 فوجی غزہ بھیجنے پر تیار ہو گیا ہے؟ اس کے علاوہ جسٹس ریٹائرڈ منصور علی شاہ کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر آپ کو بتائیں گے، اور ایک بہت ہی بڑا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسپو ہوا ہے جس میں 10 لاکھ بچوں کو اے آئی ٹریننگ دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور حکومت $1 ارب کی سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہے۔ عمران خان کے بچوں کو پاکستان آنے سے کس نے روکا؟ کیا وجہ ویزا بنی یا کوئی اور بنی؟ ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ یلدا حکیم نے ایک خوفناک قسم کا سچ بولا ہے جو سب کو حیران کر گیا ہے۔ بسنت کے حوالے سے خبر یہ کہ لاہوریے 3 دنوں کے دوران 10 ارب 75 کروڑ روپے کی مرغی کھا گئے۔ بسنت اور کرکٹ کے حوالے سے 2 بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے عمران خان کے حوالے سے۔ کہا تھا نا کہ عمران خان کی 8 فروری کے بعد ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی، اجازت مل جائے گی، تو اس کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ گو ملاقات سیاسی رہنماؤں سے یا عمران خان کی بہنوں سے نہیں کرائی گئی، مگر ان کے وکیل سے ملاقات کرا دی گئی ہے۔ 3 گھنٹے طویل ملاقات میں کیا اہم گفتگو ہوئی، کیا باتیں ہوئیں، وہ تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے، مگر کچھ اور بھی اہم معاملات چل رہے ہیں پارٹی کے اندر۔ پارٹی کے صوبائی رہنما جنید اکبر خان کا استعفیٰ زیر بحث ہے، اور آج انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا یہ کہہ کر کہ انہیں پارٹی سے کوئی نہیں نکال سکتا، خطہ کہ خان بھی نہیں نکال سکتا۔ تو لگتا یوں ہے کہ پارٹی کے ایک اور اہم رہنما نے بغاوت کر دی ہے، جس طرح شیر افضل مروت صاحب کٹھن راستے پر چل رہے ہیں۔ تو جنید اکبر، جن کے بارے میں کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ خود ایک بہت بڑی کہانی ہے، ایک بہت بڑی فلم ہے، لیکن انہوں نے ایک نئی فلم چلا دی ہے۔ ان کا دکھ یہ ہے، ان کی تکلیف یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اور جو لوگ اس بات کا تعین کرتے ہیں وہ ان سے اب خود کو علیحدہ کرتے ہیں۔ تو ان کا اشارہ یقینی طور پر پارلیمانی لیڈر یا تحریک انصاف کے چیف ویپ کی جانب ہے۔ پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں شاہد خٹک، اور چیف ویپ ہے احمد ڈوگر۔ شاہد خٹک یہ کہتے ہیں کہ وہ پارلیمانی لیڈر تو بنا دیے گئے ہیں، لیکن ان کا ابھی تک نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا، تو پارلیمان کے اندر ان کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ تو شاہد خٹک پارٹی کے بڑے اہم رہنما، جنہیں عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر اس وقت ان کے پارلیمانی لیڈر ہونے کا حکم جاری کیا تھا جب انہوں نے سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ کے پی کے نامزد کیا تھا، تو سہیل افریدی تو اپنا عہدہ سنبھال کر کام شروع کر چکے ہیں، لیکن شاہد خٹک کا اب تک نوٹیفکیشن نہیں ہوا۔ اب جو پارٹی کے صوبائی صدر کی آڈیو لیک سامنے آئی ہے، وہ تحریک انصاف کی پارلیمانی سیاست پر گزشتہ 2 سالوں کے دوران ہونے والا ایک دوسرا بڑا دھماکہ ہے۔ تحریک انصاف کی اراکین کا گلہ شکوہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بہت سارے دھڑے بنے ہوئے ہیں، اور پارٹی پر بہت اہم لوگوں کی گرفت ہے۔ 8 فروری کی ہڑتال کے حوالے سے بھی پارٹی کے رہنماؤں کا شکوہ یہ ہے کہ پارٹی قیادت نے ہی انہیں مکمل ہڑتال کرنے سے روکا۔ اب پارٹی کے دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پارٹی ایوان کے اندر تقریر کرنے کا موقع نہیں دیتی، تو یہ الگ سے ایک لڑائی چل رہی ہے۔ تو آج ایک اور چیز سامنے آئی جب جنید اکبر خان نے کسی صحافی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پارٹی سے استعفیٰ نہیں دیا، لیکن وہ ایوان کے اندر الگ کرسی چاہتے ہیں، آزاد حیثیت میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اور پارٹی ان کی ہے، اور ان کو پارٹی سے عمران خان بھی نہیں نکال سکتا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں سے میں اسپیکر صاحب سے کہوں گا کہ مجھے الگ سیٹ جو ہے دلائے۔ آپ کی پارلیمانی کمیٹی میں بھی نہیں بیٹھتا، آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتا، یہ بات نہیں۔ پارٹی کے ساتھ نہیں، پارٹی تو میرے پی ٹی آئی میری ہے، کسی کہنے سے تو میرے خان بھی مجھے نہیں نکال سکتا۔ وہ تو پارٹی کا صوبائی صدر اگر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ انہیں پارٹی کا چیئرمین یا قائد بھی پارٹی سے نہیں نکال سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی جو حیثیت ہے وہ پارٹی کے اندر کوئی نہیں ہے، یا ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو دوسرے معنوں میں بھی لیتے ہیں کہ ان کو پارٹی کے قائد پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ انہیں نہیں نکالیں گے۔
تو اب محمود اچکزئی کے لیے بڑا نازک مرحلہ آ گیا ہے. جس پارٹی کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی ہے اس پارٹی کی حالت چوچو کا مربع ہے. تو تحریک انصاف بری طرح انتشار کا شکار ہے، جس سے لگتا یہ ہے کہ پارٹی کی آخری قسطیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. تو غالب امکان یہ کہ ایک دن اچکزئی صاحب بھی ہاتھ جوڑ دیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ سب جائیں بھاڑ میں، جس طرح جنید اکبر کہہ رہا ہے کہ سب جائیں بھاڑ میں. دوسرا خان صاحب کی فیملی ہے جو ہڑتال کے لیے پارٹی کو انسسٹ کرتی ہے، خود بسنت مناتی ہے. آج عمران خان کی دوسری بہن نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ لاہور میں بسنت بڑے زوروں سے منائی گئی، اور اسلام آباد میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کے بعد اگر کسی نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ بسنت کینسل کر دی جاتی تو یہ بات کرنے والے ذہنی مریض ہیں. تو عمران خان کی بہنیں بسنت کے حق میں بھرپور بیان دے رہی ہیں، اس بات کا بھی اعتراف کر رہی ہیں کہ ان کی فیملی نے بھی بسنت منائی. آج پارٹی کے کچھ لوگ معافی مانگ رہے تھے کہ ہم نے تو علیمہ خان اور اس کی فیملی کو ڈیفینڈ کیا کہ وہ بسنت نہیں منا رہے بلکہ وہ پرانی کسی بسنت کی تصویریں شیئر ہو گئی تھی. اور خان کی دو بہنیں اگر اس بات کا اعتراف کر لیں کہ جس دن پارٹی کے لوگ ہڑتال پر نکلے ہوئے تھے خان کی بہنیں ان کی فیملی پتنگیں اڑا رہی تھی، انجوائے کر رہی تھی اور مولا بخش سے پان کھانے جا رہی تھی. تو خان کی بہن نورین خان نے آج یہ دعویٰ کیا، پتہ نہیں سادگی میں کیا یا حقیقی طور پر کیا، کہ لاہوریوں نے بھی 8 فروری کو بھرپور احتجاج کیا اور لاہور بند تھا کیونکہ مولا بخش پان والے کی دکان بند تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ جس دن مولا بخش کی پان کی دکان بند ہو اور سارا لاہور چھتوں پر پتنگیں اڑا رہا ہو اور پورے لاہور میں کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دے رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہڑتال ہے. ایک اور بڑی اہم خبر جس نے تحریک انصاف کے ان واریر کے کانوں سے دھواں نکال دیا ہے جو خود کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. سہیل افریدی آج کور کمانڈر ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ وزیر داخلہ محسن نقوی، کور کمانڈر اور بھی کئی لوگ موجود تھے. یہ ایک ہفتے میں ان کی دوسری ملاقات ہے جس میں پھر سے فوج کو یقین دلایا گیا ہے کہ صوبائی حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے اور دہشت گردی جو مین عنصر ہے جس کے اوپر ریاست انسسٹ کر رہی ہے اس پر سہیل افریدی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. تو اس اجلاس میں جو کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں بڑی اعلیٰ شخصیات تھی اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا اس ملاقات میں موجود ہونا اور ان کے سامنے سہیل افریدی کا اور کور کمانڈر کا بیٹھا ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ تحریک انصاف KPK سیم پیج پر آ چکی ہے اور وہ بھی دہشت گردی کے خلاف ریاستی اداروں کی پالیسی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اجلاس میں دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کی گئی، شہید ہونے والے شہریوں اور سیکورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور اس کا مین ایجنڈا یہ تھا کہ اس سال PSL ہونا ہے تو پشاور میں سیکورٹی بہت ہی زیادہ سخت ہونی چاہیے، اس کے لیے جہاں جہاں بھی ضرورت پڑے گی آپریشن کیا جائے گا. مالاکنڈ ڈویژن میں صوبائی پولیس اور اداروں کے تحت گورننس کا ماڈل فوری طور پر نافذ کیا جائے گا جسے بعد ازاں خیبر اورکزئی اور کرم میں مرحلہ وار لاگو کیا جائے گا. وہ تمام باتیں جو تحریک انصاف یہ کہہ کر رد کرتی رہی کہ وہ نہیں مانیں گے، وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر کام نہیں کریں گے، کور کمانڈر سے ملاقات نہیں کریں گے. سہیل افریدی صاحب بھی کہتے رہے ہیں کہ جب تک میرا لیڈر رہا نہیں ہوگا وہ کسی سے بات نہیں کریں گے. تو وہ تمام پالیسی سے انہوں نے شفٹ لے لیا ہے. تو اب تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اور ان کی جو سیاست ہے وہ بالکل الگ الگ ہو گئی ہے. سیاست یہ ہے کہ وہ کنٹینر تیار کریں گے اور اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، چڑھائی کریں گے، اور حکومت یہ ہے کہ جو فوج کہے گی وہ کریں گے، جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی اس پر عمل کریں گے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی مل کر چلیں گے. اس اجلاس کے اندر غیر قانونی سم کارڈ، دھماکہ خیز مواد، بھتہ خوری اور نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائیوں کا بھی پلان ڈسکس کیا گیا ہے. تو اگلے چند دنوں میں آپ KPK کے اندر فل تھروٹل آپریشن دیکھیں گے. اگلی خبر عمران خان کے صاحبزادوں کے حوالے سے ہے، قاسم سلیمان کے حوالے سے، جنہوں نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ حکومت پاکستان ان کو ویزا نہیں دے رہی. معروف صحافی یلدا کیم نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کے بچوں کی پاکستان آنے میں ویزا رکاوٹ نہیں ہے بلکہ کرن ارجن یعنی قاسم اور سلیمان کو پاکستان آنے سے ان کی بہن ٹیریان نے روکا تھا.
ٹیریان یہ چاہتی ہے کہ قاسم اور سلیمان پاکستان جائیں تو ٹیریان بھی پاکستان جائیں کیونکہ وہ ان سے بڑی ہیں, ان کی بہن ہے, وہ بھی اپنے باپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں. What we are hearing now is indeed shocking. Both Qasim and Suleiman were ready to go to Pakistan, but were stopped by Tyrion, who also insisted that she wants to visit her father. تو خاص صاحب اگر اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ٹیرین ان کی بیٹی ہے یا پارٹی ہی انہیں مجموعی طور پر اکنالج کر لے تو وہ پاکستان آ سکتی ہیں. تو جب تک ٹیرین کو پاکستان آنے کی اجازت نہیں ملے گی تو لگتا ہے کہ قاسم اور سلیمان بھی پاکستان نہیں آئیں گے. لیکن اب عمران خان کے بچے سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کر کے ہمدردی سمیٹتے ہیں کہ ان کو حکومت پاکستان نے ویزا جاری نہیں کیا. ویزا جاری نہ کرنے کے حوالے سے بھی جو پاکستان کا ہائی کمیشن ہے وہ یہ وضاحت دے چکا ہے کہ خان کے بچوں نے درخواست جمع کرائی لیکن وہ ادھوری درخواست تھی تاکہ ان پہ اعتراضات لگے. جب اعتراضات لگے تو وہ دور نہیں کیے گئے, درخواست پڑی ہوئی ہے. تو خان کے بچے پاکستان آنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اب کون لوگ ہیں جو ان کو پاکستان لانا چاہتے ہیں, بلانا چاہتے ہیں, ان کو انسسٹ کر رہے ہیں اور وہ ہیلے بہانے سے پاکستان آنے سے گریزہ ہے. لیکن فیملی کے دیگر لوگوں کی طرح وہ بھی لائم لائٹ میں رہنے کے لیے سفید جھوٹ بول رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں عمران خان سے جو ملاقات ہوئی ہے. عمران خان سے ان کے وکیل سلیمان صفدر کی ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات سپریم کورٹ کے احکامات پر ہوئی ہے. 20 دسمبر 2025 کے بعد یہ ہونے والی پہلی ملاقات ہے. اس ملاقات کے حوالے سے سلیمان صفدر نے بتایا کہ انہیں عمران خان تک پوری رسائی دی گئی ہے. 3 گھنٹے تقریباً ملاقات رہی ہے. وہ 3-3.5 گھنٹے جیل کے اندر رہے ہیں اور اس ملاقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ ملاقات کی تحریر رپورٹ وہ چیف جسٹس یا افریدی کے چیمبر میں جمع کرائیں گے. ملاقات ہوگی سر؟ ملاقات ہو گئی ہے بالکل. کتنا دورانیہ رہا ہے؟ آپ دیکھیں میں 3 گھنٹے کے بعد 3.5 گھنٹے کے بعد باہر نکلا ہوں تو جیسے جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس کے مطابق ملاقات کروا دی گئی ہے. فل ایکسس ملی ہے سر آپ کو؟ جی وہ ہو گیا. سیل تک گئے ہیں سر آپ؟ چل باقی باتیں اب رپورٹ میں بتاؤں گا. ویسے بتا دیں, صحت کے متعلق بتا دیں کہ کیسی صحت ہے خان صاحب کی. باقی رپورٹ میں آپ دیکھیے گا. تو اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹ سلیمان صفدر کو فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کر کے عمران خان کی جیل میں حالت سے متعلق رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی تھی. تو عمران خان سے ان کے وکیل لطیف کھوسا نے کل ملاقات کی اجازت مانگی تھی لیکن سپریم کورٹ نے حکومت کا موقف سنے بغیر انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا. اس کے علاوہ عمران خان کے وکلا عمران خان کی حالت زار کے بارے میں, ان کی میڈیکل رپورٹ کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے. تو آج اٹارنی جنرل منصور اوان عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے بتایا کہ 24 اگست 2023 کے حکم نامے کی روشنی میں ہم نے تحریری جواب جمع کرا دیا تھا. چیف جسٹس نے کہا کہ 24 اگست 2023 کے حکم نامے کے بعد کوئی ایسا آرڈر ریکارڈ پر موجود نہیں ہے جس پر سپریم کورٹ نے اطمینان کا اظہار کیا ہو. تو انہوں نے سلیمان صفدر کو طلب کیا اور انہیں فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کر دیا اور کہا کہ سلیمان صفدر پر ہمیں مکمل اعتماد ہے, وہ جائیں اور جا کر عمران خان کی جیل میں حالت زار کے بارے میں تحریری رپورٹ دیں اور ان کو جو جیل کے اندر سہولیات میسر ہیں ان پر بھی ایک تفصیلی رپورٹ جمع کریں. چیف جسٹس نے کہا کہ ذہن میں رکھے سلیمان صفدر فرینڈ آف دی کورٹ ہیں, انہیں جیل کے باہر انتظار نہ کرایا جائے. ایڈوکیٹ سلیمان صفدر نے سوال پوچھا کہ کیا میری رپورٹ جمع کرانے کا سکوپ صرف لیونگ کنڈیشن تک ہی محدود ہے؟ آنکھ کے طبی معائنے کے بعد بانی پی ٹی اے کی صحت سے متعلق کچھ خدشات موجود ہیں, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ لیونگ کنڈیشن کی رپورٹ چیمبر میں جمع کرائیں. بعد عدالت نے حکم نامہ بھی جاری کیا اور یہ کہا کہ عدالت نے 24 اگست 2023 کے حکم نامے کے تحت جو رپورٹ حکومت نے جمع کرائی تھی اس کو دیکھا گیا ہے لیکن یہ رپورٹ بڑی پرانی ہو گئی. اس وقت عمران خان اٹک جیل میں تھے. اب مناسب یہ کہ ان کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس پر رپورٹ منگائی جائے. سماعت کے اختتام پر لطیف کھوسا پھر روسٹرم پر آ گئے اور کہا جناب اس کیس کا وکیل میں ہوں, مجھے اجازت دی جائے. سپریم کورٹ نے لطیف کھوسا کو ملاقات کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور کہا نہیں, سلیمان صفدر جائیں گے, کورٹ کے بہاف پر جائیں گے اور اس کی تفصیلی رپورٹ کورٹ میں جمع کرائیں گے. تو سلیمان صفدر نے تقریباً 3-3.5 گھنٹے گزارے اور پروبیبلی 3 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے لیکن اس دوران عمران خان اور بشا بی بی سے کسی اور کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. منگل کا روز ویسے ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے تو عمران خان کی بہنیں بھی اڈیالہ جیل کے قریب یا گرد و نواح میں کہہ لیں قرآن خوانی کر رہی ہیں. تو ایک منظر تو بڑا اچھا ہوتا ہے کہ کل تک جو لوگ جلسوں میں ناچ گانا کرتے تھے آج کل
اڈیالہ جیل کے باہر قرآن خوانی کرتے ہو تو اس سے حافظ صاحب یاد آتے ہیں، جنہوں نے اس جماعت کو جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اس قسم کی جماعت ہے جس کا کلچری ناچ گانا ہے، اس کو اب انہوں نے دینی تعلیمات پر لگا دیا گیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کی مجھے لگتا ہے کہ اوور ہالنگ ہو چکی ہے اور ٹیوننگ ہو چکی ہے۔ اب آپ کو پی ٹی آئی کی ایک نئی شکل نظر آتی ہے جس میں عمران خان کی بہنیں جو ہے وہ بھی حکومتی اقدامات کی حمایت کرتی ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ، ان کی صوبائی حکومت بھی ریاست کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، اور عمران خان سیاست میں کوئی بڑا رول ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اب جو ان کا مخالف کیمپ ہے وہ اس بات پر خاصا چی بچی ہے کہ اچانک چیف جسٹس نے اجازت کیسے دے دی، بڑے دنوں سے اجازت نہیں مل رہی تھی، اور جو حکم نامہ جاری کیا گیا تھا وہ 2 سال پہلے جاری کیا گیا تھا، 2 سال بعد عدالت کو خیال آیا کہ وہ جائیں اور جا کر عمران خان کی جو لیونگ کنڈیشن ہے اس کے اوپر رپورٹ جمع کرائیں۔ تو یہ حکم بظاہر توشہانہ فوجداری کیس میں دیا گیا ہے، اور اس کیس کے وکیل لطیف کھوسہ ہے، لیکن لطیف کھوسہ کو ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ سلمان صفدر کے بارے میں تحریک انصاف کیمپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل انہوں نے کہہ دیا تھا کہ شاید آج عدالت نہ آئے کیونکہ ان کا تو مقدمہ ہی نہیں تھا، لیکن اقوام متحدہ کے 6 اداروں کا نمائندہ وفد ایک روز قبل چیف جسٹس سے ملا، تو چیف جسٹس نے آج اٹارنی جنرل کے اختلافات کے باوجود سلمان صفدر کو ملاقات کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ ملاقات کی ابتدا لطیف کھوسہ کر رہے تھے۔ تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کسی غیر ملکی وفد کے دباؤ کے اوپر عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی ہے، جبکہ کل تک یہی لوگ کہتے تھے کہ جب تک فوج اجازت نہیں دے گی کوئی کسی سے ملاقات نہیں کرا سکتا، حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی نہیں۔ تو آج یہ ایک غیر ملکی وفد کے دباؤ پر ملاقات کی بات کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ تو انوالو نہیں ہے، چیف جسٹس کے پاس اتنا اختیار تو ہے کسی غیر ملکی وفد کی ایما پر یا دباؤ پر وہ اجازت دے دے۔ تو یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں، عدالت کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور قانون کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے آج اجازت دے کر یہ بتا دیا پوری طرح با اختیار ہے۔ اس دوران ایک اور خبر بھی سامنے آئی کہ سہیل افریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، اور یہ وہی کیس ہے جس میں سہیل افریدی نے پاک فوج کے اوپر، ریاستی اداروں کے اوپر الزام لگایا تھا مسجد کی بے حرمتی کے حوالے سے۔ اسلام آباد کے سینئر سول جج عباس شاہ کے پاس سے مقدمہ لگا ہوا ہے، لیکن چونکہ سہیل افریدی وہاں پر پیش نہیں ہو رہے تو مسلسل غیر حاضری کی وجہ سے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، اور وہ کیس کی سماعت آئندہ 21 فروری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ کیس جو ہے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے پیکا ایکٹ کے تحت درج کر رکھا ہے، جس میں ریاستی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے اور گمراہ کن الزامات عائد کرنے کا الزام ہے۔ اسی طرح ایک اور کیس ہے جس میں علیمہ خان صاحبہ کے بار بار ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں، اور پچھلے 6 ماہ میں ایک عمومی جائزے کے مطابق ان کے 12-13 مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ تو اس معاملے میں ایک ڈی ایس پی اظہر شاہ صاحب کا نام آ رہا ہے۔ ہر دفعہ جب علیمہ کے انبیلیبل وارنٹ جاری ہوتے ہیں تو وہ صرف تعمیل کرانے پہنچتے ہیں۔ تو ذرائع کہتے ہیں کہ آج بھی علیمہ خان جب اڈیالہ کے باہر قرآن خوانی کے لیے دھرنے کے لیے پہنچی تو وہیں اے ٹی سی کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے ڈی ایس پی صاحب پہنچ گئے، اور آج ماربل فیکٹری ناکے پر اس حکم کی تعمیل کرائی گئی ہے۔ اب یہ ڈی ایس پی صاحب صرف حکم کی تعمیل کرانے جاتے ہیں لیکن عدالت کے حکم پر عمل نہیں کرتے، یعنی عدالت کہتی پھڑ کے لے آؤ، یہ جا کے ان سے دستخط کرا کے لے آتا ہے۔ تو اب لگتا ہے کہ اگلے آرڈر ان صاحب کی گرفتاری کے لیے جاری ہوں گے۔ ایک اور بڑی خبر غزہ پیس بورڈ کے حوالے سے ہے۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف خود غزہ پیس بورڈ کے اجلاس میں شرکت کریں گے، جو 19 فروری کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت منعقد ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 13 فروری کو جرمنی جا رہے ہیں، جہاں میونخ سیکورٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے، اور اس کے بعد وہیں سے واشنگٹن روانہ ہو جائیں گے۔ تو غزہ پیس بورڈ کا اجلاس امریکہ میں ہو رہا ہے، جس میں تمام مسلم ممالک مشترکہ موقف اپنا سکتے ہیں۔ اس دوران ایک اور بڑی خبر یہ کہ انڈونیشیا نے غزہ میں فوج بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انڈونیشین آرمی چیف نے کہا کہ ان کی حکومت 8000 فوجی غزہ بھیجنے کے لیے تیار ہے، اور اس مجوزہ کثیر الملکی امن فورس میں تقریباً 20000 فوجی
شامل ہو سکتے ہیں، جن میں اب انڈونیشیا 8,000 فوجی فراہم کر سکتا ہے، تو باقی کے 12,000 فوجی یا مصر فراہم کرے گا یا کوئی اور ملک فراہم کرے گا۔ ایک اور بڑی خبر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کوئٹہ کے دورے پر گئی ہیں، جہاں پر ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے حالیہ دہشت گرد حملوں میں شہداء اور زخمی ہونے والے افراد کے خاندانوں سے ملاقات کی ہے۔ اس کے علاوہ گورنر ہاؤس میں گورنر سے ملاقات کی ہے۔ مریم نواز نے کوئٹہ میں ایف سی ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی تقریب میں شرکت کی، سیکیورٹی فورس کے لیے 10 ارب روپے کی معاونت کا اعلان کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان کو فتنہ نہیں بلکہ فتنۃ الخوارج کا سامنا ہے۔ فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن پنجاب حکومت ہر ممکن تعاون، تو ان کا یہ جو دورہ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ بلوچستان کے اندر جو حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، جہاں دہشت گردوں نے کئی شہروں میں ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا، وہاں بہت سے لوگوں کی جانیں گئیں، تو وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے اہل خانہ کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے پہنچی ہے، جو کہ دوسرے صوبوں کے لیے قابل تقلید ہے، جو صرف اظہار تعزیت پر یا ایک پریس ریلیز پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے لوگ مریم نواز کی بہت تعریف کرتے ہیں، ان کو اکنالج کرتے ہیں کہ ان کی جو سیاست ہے وہ عملی طور پر نظر آتی ہے۔ باقی صوبوں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ بلوچستان ہمارا صوبہ ہے، کوئی دوسرا ملک نہیں ہے کہ آپ کو جانے کے لیے وہاں پر انویٹیشن کی ضرورت ہو۔ تو مریم ایک بار پھر بازی لے گئی ہیں۔ اگلی خبر پی آئی اے کے ملازمین کے حوالے سے ہے۔ پی آئی اے پرائیویٹائز ہو چکا ہے، کچھ ملازمین ریٹائر ہو گئے ہیں، کچھ ہو جائیں گے۔ ان کے لیے جو ہدایت جاری کی گئی ہیں، ان کے مطابق انشورنس کمپنی میں رجسٹریشن کرانا لازمی ہے، اور پینشن پانے کے لیے آپ کو بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہوگا۔ جو پینشن اکاؤنٹ ہوگا، متعلقہ بینک سے پینشن بینک اکاؤنٹ ہونے کی تصدیق پر مبنی سرٹیفکیٹ بھی جمع کرانا ہوگا۔ 30 ستمبر یا 2023 یا اس سے قبل ریٹائرڈ ملازمین کو ان احکامات پر عمل درآمد کے لیے 15 فروری کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اور رجسٹریشن کے لیے پی آئی اے میڈیکل سینٹر پر ملازمین کو قومی شناختی کارڈ کے ساتھ بائیو میٹرک کرانا ہوگی۔ آپ کچھ بات کرتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے۔ بھارتی میڈیا نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ورلڈ کرکٹ پاکستان کے بغیر نہیں چل سکتی، اور کوئی چاہے نہ چاہے مگر اب پاکستان سے انہیں ہاتھ ملانا پڑے گا۔ پاکستان اور آئی سی سی کے درمیان معاملات طے ہو چکے ہیں، اور پاکستان نے کرکٹ ٹیم کو بھارت کے ساتھ میچ کھیلنے کی اجازت دی ہے، جس پر بھارتی میڈیا کہتا ہے کہ پاکستان نے سفارتی اور اسٹریٹجک طریقے سے آئی سی سی کو مات دے دی ہے اور بنگلہ دیشیوں کا دل جیت لیا ہے۔ پاکستان نے کمزور ہو کر بھی شرائط منوا لی ہیں، اب یہ بھارت کی بے عزتی ہے۔ بھارتی میڈیا بار بار حارث رؤف کے اس اشارے کا بھی حوالہ دے رہا ہے جو انہوں نے ایک میچ کے دوران کیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ 6-0۔ اسپورٹس کی سب سے بڑی ویب سائٹ کے مطابق آئی سی سی نے پاکستان کو ورلڈ کپ میں شمولیت پر آمادہ کر کے 174 ملین امریکی ڈالر، جو تقریباً 1560 کروڑ روپے بنتے ہیں، اس نقصان سے بچا لیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ بیچ منسوخ ہو جاتا تو براڈ کاسٹر، گیٹ منی اور اسپانسرشپ سے بہت بڑا مالی نقصان ہوتا۔ اب پاکستان کی طرف سے فیصلہ لینے کے بعد ورلڈ کپ میں اچانک جان پڑ گئی ہے۔ بامبے سے کولمبو کے ایئر ٹکٹ میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے کہ پاکستان سے کولمبو اور باقی دنیا سے کولمبو تک جو ٹریفک آ رہی ہے، ایئر ٹریفک، اس پر بھی دباؤ بڑھ گیا اور ٹکٹ مہنگے ہو گئے ہیں۔ کولمبو کی ہوٹل انڈسٹری بھی خوش ہے، بکنگ جو کینسل ہو گئی تھی وہ لوگوں نے ریسٹوریشن کر لی ہے۔ فینس میچ دیکھنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ 15 فروری کو یہ کولمبو میں میچ کھیلا جانا ہے۔ تو آئی سی سی نے اپنے 1560 کروڑ کا نقصان بچا لیا، جبکہ پاکستان نے بنگلہ دیش کی عزت بحال کر دی ہے۔ اب بات کرتے ہیں بسنت کے حوالے سے، جس کی ابھی تک باز گشت سنائی دے رہی ہے۔ 3 دنوں میں بہت کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد بھی ابھی تک بہت کچھ ہو رہا ہے۔ کل سی ایم نے یہ اعلان کیا کہ جن لوگوں نے موٹر سائیکلوں پر انٹینے لگوائے ہیں وہ اتروائے نہ، جس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے بڑی خبر ہے، اور غالب امکان یہ کہ رمضان کے فوری بعد پنجاب میں بسنت منائی جائے گی۔ لیکن ایک اور بڑی اہم خبر جو کہ پورے پاکستان کو حیران کر دے گی کہ لاہوریوں نے 3 دنوں میں 10 ارب 75 کروڑ روپے کا مرغی کا گوشت کھا لیا ہے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، یہ اس تہوار کی معاشی سرگرمیوں کا واضح ثبوت ہے، اور یہ فگر جو ہے پولٹری ایسوسی ایشن نے دیا ہے۔ تو 20 ارب تو گڈو پتنگوں والوں نے کما لیے، اور 10 ارب کی اب مرغی کے گوشت کی فروخت ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو کچھ ہوا ہے، ابھی ٹورزم، ہوٹلوں میں سٹے، اور خالی لوگ گوشت تو نہیں کھاتے، اس کے ساتھ نان چپاتی بھی کھاتے ہیں، تو چاول بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ جو نان بائی ہیں اور یہ جو پکوان پکانے والے ہیں، ان کی بھی چاندی ہو گئی ہے۔ تو بسنت نے
لوگوں کی معاشی حالت بہت بہتر کر دی ہے، اور یہ ایونٹ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ابھی تک ڈسکس ہو رہا ہے۔ اگلی خبر جسٹس ریٹائرڈ منصور علی شاہ کے حوالے سے ہے کہ وہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس سے وابستہ ہو گئے ہیں، اور اب وہ لمز کے شعبہ قانون میں بطور پروفیسر خدمات انجام دیں گے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق منصور علی شاہ اساتذہ اور طلباء کو قانون اور آئین سے متعلق لیکچر دیں گے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ جو کہ سپریم کورٹ کے بڑے سینئر جج تھے، انہوں نے بعض معاملات پر اختلافات کا شکار ہو کر استعفیٰ دیا، اور بطور جج ان کی کارکردگی پر ابھی بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ تو ایک ایسا شخص جو کہ جس کے اوپر یہ الزام ثابت ہو چکا ہو کہ وہ سیاسی جج ہے، جو ایک سیاسی رجحان کا حامل ہو، وہ اب لمز کے بچوں کو پڑھائے گا اور سکھائے گا۔ لمز سے اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اچھے وکیل بن کر نکلیں گے، اچھے یوتھیے بن کر ضرور نکل سکتے ہیں۔ کرے گی بلوچستان کے لیے پنجاب کے وسائل اور خدمات حاضر ہیں، دعا ہے کہ بلوچستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گردنوں اگلوں بہت خیال رکھیں۔